اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ چند دن پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا وحید بھائی کو، جن کے چینل کا نام تھا ریورٹیڈ پیپل۔ تو اس انٹرویو میں نے کچھ باتیں کی تھی ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کے بارے میں۔ تو وہ انٹرویو جیسے ہی اپلوڈ ہوا تو بدین شہر کے ہی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، میرے انکل کے ساتھ، میرے ماموں کے ساتھ، ان دونوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ یاسر نے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور جن لوگوں نے میرے ماموں کے ساتھ اور میرے انکل کے ساتھ رابطہ کیا، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ جو بندہ تھا یونس جتوئی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یاسر نے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کی گستاخی کر دی ہے۔ تو کس بات پہ گستاخی کی ہے وہ نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ اس نے یہ بات کی، میرے بھائی میں نے وہ ریکارڈنگ بھی کی تھی جو میں نے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کے ساتھ جو بات کی تھی، اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر کسی کو چاہیے تو میں بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی رہی بات اسی جلسے میں ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب نے جو باتیں کی، تو آپ سن لیں، وہ میں جب ریکارڈنگ بھیجوں گا جسے چاہیے تو وہ دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا طارق جمیل دونوں ہی رافضی ہیں۔ انجینئر صاحب کو تو ویسے یہ لوگ رافضی کہتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل کو بھی انہوں نے رافضی کہہ دیا، اور اسی کے سوا مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری کو بھی انہوں نے رافضی کہہ دیا۔ میں نے تو ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کو رافضی تو نہیں کہا تھا۔ تو ابھی میں انہی سے پوچھوں گا جو اہل حدیث کے جو ڈاکٹر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کے پاس یا آپ لوگوں کے نزدیک ضیاء اللہ شاہ بخاری کی زیادہ اہمیت ہے یا ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کی؟ پہلے یہ بتائیے۔ انہوں نے صراحتاً گستاخی کی ضیاء اللہ شاہ بخاری کے بارے میں اور کہا یہ درباروں میں چلنے والا ملا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت جس نے مسلک اہل حدیث کے لیے اتنا کچھ کیا ہو، تو اسی کی ساری جو محنتیں ہیں ان کو بس ایک منٹ میں انہوں نے پھینک دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو رافضی ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، کیا وہ گستاخ نہیں ہے ضیاء اللہ شاہ بخاری کے؟ تو اور دوسری بات انہوں نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا۔ تو یہ سب باتیں میں یہ کہنے آیا تھا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں نے جو باتیں کی تھی
وہ ایک مسئلہ میرا ان سے کے ساتھ ہوا تھا کہ میرے بھائی میری ذات کی خاطر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی انجینئر صاحب کی ذات کی خاطر۔ میں نے قرآن و حدیث کو ہی ڈیفینڈ کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں انجینئر کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں، میں نے کہا میں قرآن و حدیث کو ڈیفینڈ کروں۔ وہ اپنے اس ڈیبیٹ میں بار بار مجھے کہہ رہا ہے تم مقلد ہو مقلد ہو۔ وہ میں نے اسی میں کہا میرے بھائی مقلد تو وہ ہوتا ہے جو کال انجینئر کہے، ہم تو کہتے ہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بات ہوئی تھی ان کے بارے میں اور میرے بارے میں، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں۔ تو میں اسی حدیث عالم سے کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ، جن صحابہ کرام کی وجہ سے آپ لوگوں نے آپ کے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو یا کوئی اور لوگ بھی، انہوں نے ضیاء اللہ شاہ بخاری کو بھی نکال دیا اپنے مسلک سے، مولانا طارق جمیل کو اسلام سے خارج کر دیا رافضی کہہ کے، اور الحمدللہ ہمارے استاد محترم کو بھی آپ نے نکال دیا انہی صحابہ کرام کی عزت اور عصمت کی وجہ سے۔ تو اسی ڈیبیٹ میں، اسی بحث و مباحثے میں یہی عبدالحفیظ سمو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ غلط کیا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ عمل غلط کیا ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ تو اب آپ ذرا مجھے بتائیے، جو صحابی کو غلط کہہ رہا ہے، میں نے کہا عبدالحفیظ سمو صاحب آپ غلط ہیں، اور عبدالحفیظ سمو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر غلط ہے۔ تو جرم کی جو مقدار ہیں وہ میری بڑی ہوئی یا عبدالحفیظ سمو کی؟ میں نے تو ایک آج کے بولی کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بھائی آپ نے غلط کیا، اور اس نے تو عبداللہ ابن زبیر پر فتویٰ لگا دیا کہ اس نے غلط کیا۔ میں لگاؤں گا آئیڈیو ادھر، اسی ویڈیو میں لگاؤں گا ان کی جو ریکارڈنگ میری، اور میں نے سب کو بھیجی تھی۔ قبول کرنے کو نہیں، اندھا مقلد ہے، اندھا مقلد ہے، کو نہیں یہ تو حدیث ہے ذکر نہ ہے تو تو دلیل بھی ہوتی ہے، پوری حدیث ہے، تو پیغمبر فرمان غلط کری تو صحابی نہ غلط کی تو اچھا صحابی میں جو غلط ہے اے صاحب یہ مانو یہ ہن کے نہ سمجھدا یہ حقیقت متلاشی کون ہے، یہ گمراہ انسان ہے، یہ ان کا اندھا مقلد ہے، پر جڑے پکڑ دیا جڑے چھاتا چون اسی من محمد علی مزاق ہوتا میں۔ تو اب ذرا مجھے بتائیے، جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے گستاخی کر دی، تو عبدالحفیظ سمو پر یہ فتویٰ نہیں لگے گا کہ اس نے کہا عبداللہ ابن زبیر غلط ہے؟ ایک غلط آپ کہیں کسی معائنے کے حساب سے، لیکن وہ شخص جس کے بارے میں جو مسئلہ رفع دین کھڑا ہوا ہے، عبداللہ ابن زبیر کی جو ایک سب سے اتھینٹک حدیث ہے، جو سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہیں، جس میں وہ عطا بن ابی رباح کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ نماز میں جو رفع دین کر رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کس سے سیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن زبیر سے سیکھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر سے عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے بھی ان سے وہی سوال کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے میرے ابا جان سیدنا زبیر سے سیکھا۔ سیدنا زبیر نے بھی آگے کہا سیدنا ابوبکر صدیق سے، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی وہ بندہ جس نے سیدنا ابوبکر صدیق کی صحبت اور اپنے باب عشرہ مبشرہ، یعنی 2 عشرہ مبشرہ، یعنی سیدنا زبیر اور سیدنا ابوبکر صدیق کی صحبت پائی ہے، ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ غلط ہو گیا اور آج کا مولوی صاحب ٹھیک ہو گیا۔ تو اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ غالباً میں بھول تو نہیں رہا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنے کے جو راوی ہیں وہ بھی عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ تو اب ذرا مجھے بتائیے، کیا ان کو ان حدیثوں کا پتہ نہیں تھا
اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت اسی آئیڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی مخالفت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. مخالفت اس طرح ہوتی ہے. جامعہ ترمذی اٹھائیں، حدیث نمبر اٹھائیں 824. عبداللہ ابن عمر سے کوئی پوچھتا ہے حج تمتع کے مسئلے میں، تو عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ شریعت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ پر شریعت نازل نہیں ہوئی. اختلاف اس طرح ہوتا ہے. اٹھائیں صحیح مسلم، جب حج تمتع کا مسئلہ ہوا تھا کہ سیدنا علی نے کہا اے عثمان، میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ ہوتا ہے اختلاف. آپ دکھائیں کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں ابن زبیر کے اس عمل کو غلط سمجھتا ہوں، دکھائیں. سیدھی بات ہے میرے بھائی، دو رائے تو ہے نہیں نا. اور یہ بھی میرا ایک آپ پر قرض ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب. آپ نے جو کہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے جو خوارج کے پیچھے اور خوشبیہ کون ہے؟ مختار صفوی کی پارٹی کی، جن کے بارے میں آپ کے بابوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ کیا آج کوئی قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ لیکن سنن نسائی الکبریٰ اٹھائیں 5305 نمبر حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھا کرتے. اسی حدیث پر بات ہوئی تھی میری آپ سے، اور آپ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. تو میں نے کہا آپ اٹھائیں مقالات اور عبداللہ ابن عمر پر آج کے ایک مشہور حدیث کی سمجھ لیں، زبیر علی زئی صاحب نے مقالات لکھی، اس میں اس حدیث کی توثیق کی ہے. اور جو سر آپ نے بیان کی، جو حدیث آپ نے بیان کی کہ اس میں موجود تھا کہ آپ نے جو بیان کیا ابو داؤد کی ترمذی کی، تو آپ نے خود مان لی کہ ضعیف ہے. ابو داؤد کی جب بات کر رہے تھے کہ مجاہد تابعی کو عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکالو، تو اس بدعتی کی مسجد سے نکالو والی حدیث انوار الصحیفہ اٹھائیں اور وہی ابو داؤد کا نمبر اٹھائیں اور انوار الصحیفہ سے اپنی عوام کو بتائیں کہ اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کیا حکم لگایا. اور صرف انہوں نے اپنا ذاتی حکم نہیں لگایا، دوسرے محدثین کے بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تھی میری بھائی، یہ آپ پر میرا قرض ہے. اور اسی آئیڈیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس بات کو چھوڑے. میں نے کہا ابھی میں بیٹھا ہوں میرے بھائی، آپ اس حدیث کو ثابت کریں ضعیف شیخ صاحب سے، اور میں اس حدیث کو ثابت کروں گا صحیح شیخ صاحب سے، بات ہی ختم. تو مسئلہ وہی ہے کہ انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اسی وجہ سے میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ بھاگنے لگی میری باتوں سے، پھر یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور جمن صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ آپ داڑھی رکھ کر آئے، اور قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہہ دیا یہ مٹھی چھری ہے، اس سے بچیں. تو وہی بات ہے کہ آپ کے علماء کرام ہیں، لیکن جب دین کا علم نہ ہونا تو پھر داڑھی رکھ کر آئیں، اس بات کو چھوڑ دیں، یہ مٹھی چھری ہے. تو یہ میرے بھائی جواب نہیں ہوتا. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ گستاخی کا الزام لگانے والے سب سے پہلے انہی کی خبر لیں کہ گستاخ صحابہ ہیں کون. تو عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں نے بتا دیا، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتا دیا، یہ جو مخالفت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا کہ مخالفت کہتے کس کو ہے. کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اسی جگہ پر روح قبض کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ جگہ سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اسی جگہ پر روح قبض کرتا ہے اپنے نبی کی، ترمذی کی حدیث ہے. اس کے بعد کسی صحابی نے نہ اقرار کیا نہ انکار، یعنی اس میں کوئی کسی نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن روایت صرف سیدنا ابوبکر صدیق سے ملتی ہے. تو آپ کی اگر میں ڈاکٹرین کو دیکھ لوں تو یہ بالکل مخالفت ہو گئی، کیونکہ صحابہ اس کو میچ نہیں کر رہے. اس طرح نہیں ہے میرے بھائی. اختلاف اس طرح ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، حج تمتع کے مسئلے پہ بتا دیا، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. میں اپنی آئیڈیا کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. تو یہ چند جسٹ پوائنٹس سے، میں نے کوئی کسی کی گستاخی نہیں کی، میں نے جسٹ صرف آپ کے سامنے علمی دلائل رکھی تھی.
इंशाल्लाह ताला अब जो आपने मेरे बारे में जो यूनुस जतोई साहब ने प्रोपोगंडा किया कि इसने गुस्ताखी कर दी, तो प्लीज़ मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। मैंने आपके सामने दलाइल रखे हैं, ये देखें दलाइल, और मुझे झूठा साबित करें कि किसी साहबी ने उठकर कहा हो कि मैं इब्न ज़ुबैर के अमल को गलत समझता हूँ, बात ही ख़त्म। तो चलें, जब भी आप बातें करेंगे तो हम और बातें खोलेंगे, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला